اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہمارے بحث سے وفات کی عدت فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو قمری 4 مہینے 10 دن عدت رکھے، یعنی شادی کرنے سے رکی رہے، خواہ وہ 9 سال سے چھوٹی ہو یا یائسہ ہو یا متاکیہ ہو یا کافرہ ہو یا مطلق رجعہ کی عدت میں ہو یا شوہر نے اسے مجاملت نہ کی ہو، چاہے شوہر بچہ یا دیوانہ ہو۔ اور اگر حاملہ ہو تو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدت رکھے، لیکن اگر 4 مہینے اور 10 دن گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے، اور اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہیں۔ فرماتے جو عورت وفات کی عدت میں ہو اس کے لیے رنگ برنگا لباس پہننا، سرما لگانا اور اسی طرح دوسرے ایسے کام کرنا جو زینت میں شمار ہوتے ہوں حرام ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر عورت کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اس کے لیے عدت وفات رکھے، اور عدت کے گزرنے کے بعد دوسری شادی کی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ شوہر بعد میں مرا ہے اور عورت نے پہلے شوہر کی زندگی میں یا اس کے عدت وفات کے دوران دوسری شادی کی ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے شوہر سے فوراً الگ ہو جائے اور عدت واجب کی بنا پر 2 عدت گزارے۔ پس اگر دوسرے شوہر کے ساتھ حاملہ ہو تو بچہ جننے تک دوسرے شوہر کے ساتھ وطی شبہ کی عدت رکھے جو طلاق کی عدت کے برابر ہے، اور اس کے بعد پہلے شوہر کی عدت وفات گزارے یا پہلی عدت کی تکمیل کرے۔ اگر حاملہ نہ ہو اور پہلے شوہر کی وفات دوسرے شوہر کے ساتھ مجاملت سے پہلے ہوئی تھی تو پہلے عدت وفات رکھے اور اس کے بعد وطی شبہ کی عدت گزارے، لیکن مجاملت پہلے شوہر کی وفات سے پہلے ہوئی تھی تو اس کی عدت مقدم ہے۔ فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو یا لاپتہ ہونے کے حکم میں ہو، اس کی عدت وفات شوہر کی موت کے اطلاع ملنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ شوہر کے موت کے وقت سے، لیکن اس حکم کا اطلاق اس عورت کے لیے ہونا جو نابالغ یا پاگل ہو، محل اشکال ہے، اس لیے احتیاط کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ اگر عورت کہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے تو اس کی بات قابل قبول ہے، مگر یہ کوئی غلط بیان مشہور ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا وہ کہے کہ مجھے 1 مہینے میں 3 دفعہ خون آتا ہے تو اس بات کی تصدیق نہیں کی جاتی، کہ مگر یہ کہ اس کی سہیلیاں اور رشتہ دار عورتیں اس بات کی تصدیق کریں کہ اس کے حیض کی عادت ایسی ہی ہے۔ طلاق بائن اور طلاق رجعی۔ فرماتے طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طلاق کی 6 قسمیں۔ اس عورت کو دی گئی طلاق، سب سے پہلا قسم جو ہے اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی 9 سال نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2 اس عورت کو دی گئی طلاق جو یائسہ ہو۔ نمبر 3 اس عورت کو دی گئی طلاق جس کے شوہر نے نکاح کے بعد سے جمع نہ کیا ہو۔ نمبر 4 تیسری طلاق جس کی تفصیل گزشتہ مسائل میں آئے گی، آئندہ مسائل میں اس کی آئے گی۔ اور نمبر 5 خلع اور مبارات کی طلاق، اس کے احکام بھی آگے آ رہے ہیں۔ نمبر 6 حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دینا جس کا شوہر نہ اس کو اخراجات برداشت کرتا ہو نہ اسے طلاق دیتا ہو، اور ان طلاقوں کے علاوہ جو طلاقیں ہیں وہ رجعی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہو شوہر اسے رجوع کر سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنی عورت کو رجعی طلاق دی ہو
اس عورت کو اس گھر سے نکال دینا جس میں وہ طلاق دینے کے وقت مقیم تھی حرام ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر جن میں سے ایک یہ ہے کہ عورت زنا کرے تو اسے گھر سے نکال دینے میں کوئی اشکال نہیں۔ نیز یہ بھی حرام ہے کہ عورت غیر ضروری کاموں کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر جائے۔ عدت کے دوران عورت کے اخراجات شوہر پر واجب ہیں۔ رجوع کرنے کے احکام فرماتے ہیں رجعی طلاق میں مرد دو طریقوں سے عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ایسی باتیں کرے جن سے پتہ چلے کہ اس نے دوبارہ اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ نمبر 2، کوئی کام کرے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے۔ جماع کرنے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے، خواہ اس کا قصد رجوع کرنے کا نہ بھی ہو، جماع کرنے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، البتہ بوسہ لینے اور شہوت سے ہاتھ لگانے سے رجوع ثابت ہونا محل اشکال ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ایسی صورت میں رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ طلاق دے دیں۔ فرماتے ہیں رجوع کرنے میں مرد کے لیے لازم نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنائے یا اپنی بیوی کو رجوع کے متعلق اطلاع دے، بلکہ اگر بغیر اس کے کہ کسی کو پتہ چلے وہ خود ہی رجوع کر لے تو اس کا رجوع کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جانے کے بعد مرد کہے کہ میں نے عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا تھا اور عورت اس کی تصدیق نہ کرے تو لازم ہے کہ شوہر اس بات کو ثابت کرے۔ جس مرد نے عورت کو رجعی طلاق دی ہو، اگر وہ اس سے کچھ مال لے لے اور اسے مسلط کر لے کہ اب تجھ سے رجوع نہ کروں گا، تو اگرچہ یہ مسالت درست ہے اور مرد پر واجب ہے کہ رجوع نہ کرے، لیکن اس سے مرد کے رجوع کرنے کا حق ختم نہیں ہوتا، اور اگر وہ رجوع کر لے تو رشتہ ازدواج دوبارہ برقرار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے کر اس کی طرف رجوع کر لے اور اسے 2 دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد اسے نکاح کرے، یا ایک طلاق کے بعد رجوع کرے اور دوسری طلاق کے بعد نکاح کرے، تو تیسری طلاق کے بعد اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت تیسری طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے تو 5 شرط کے ساتھ پہلے مرد پر حلال ہوگی، یعنی وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکے گا۔ سب سے پہلے دوسرے شوہر کا نکاح دائمی ہو، پس اگر وہ اس عورت سے مطع کر لے تو اس مرد سے علیحدگی کے بعد پہلا شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، دوسرا شوہر جماع کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جماع فرد میں کرے نہ کہ دبر میں۔ نمبر 3، دوسرا شوہر اسے طلاق دے یا مر جائے۔ نمبر 4، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت یا وفات کی عدت ختم ہو جائے۔ نمبر 5، احتیاط واجب کی بنا پر دوسرا شوہر جماع کرتے وقت بالغ ہو۔ السلام علیکم۔